پہلے اصل میں نے جامع پڑھائی تھی نا مرفوعات سے، میں نے حالات ہی نہیں بتائے تھے، میں نے کتاب شروع کر آدمی سے تو کتاب آئی میں شروع کتاب شروع کی، میں چلو حالات ہی ڈسا چکا. کافیہ کے مصنف کے حالات پڑھے تھے آپ نے پچھلے سال؟ عز الدین صلاحی پتہ نہیں کیا تھا، وہ موسیق کے دربان تھے، ان کے والد شاید ابن الحاجب نا، ان کے والد دربان تھے، کان حاجباً عز الدین موسیق پتہ نہیں کیا تھا، اللہ جانے کیا بتا. ان کے بارے میں ہے کہ ان کے والد انہی کے بارے میں ہے، ابن حاجب کے بارے میں، کہ یہ شیعوں سے بڑی نفرت کر رکھتے تھے، روافض سے خاص. وہ میں نے اپنی کاپی میں نے کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، میں دیکھوں گا کال کو نہیں دین کے حالات پڑھا دوں گا ابن حاجب کے. یہ ایک قدر ٹھہر دے پہلے کتاب شروع کراؤں نا، باقی کتابوں کے حالات موقع میں نہ والا دور انوار دفنا والا ان تو بعد باری باری پڑھے سکتے یہ میں بھول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب یہ صرف پہلے اس کے حالات پڑھ لیں، جب کتاب شروع کریں گے پھر پڑھوں. ویسے میں نے نیت کر لی تھی، ساری کتابیں نہیں تریاں تھیں. اچھا ملا جامی کے حالات، ہاں ملا جامی صاحب کے حالات، ان کے بارے میں یہ ہے، سب سے پہلے ان کا نام، سب سے پہلے ان کا کیا ہے؟ عبد الرحمن بن احمد بن محمد. کیا نام ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، للعلامہ ابی البرکات عبد الرحمن بن احمد الجامی. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن احمد بن محمد ان کا نام ہے. ان کا اصل لقب تھا عماد الدین. اصل لقب کیا تھا؟ اور لیکن جو لقب مشہور ہے وہ نور الدین ہے. لقب مشہور کیا ہے؟ نور الدین. اصل لقب عماد الدین، مشہور نور الدین. ان کے والد احمد جو ہے ان کا لقب ہے شمس الدین. ان کا لقب کیا ہے؟ شمس الدین. علم کا کیا ہے؟ دین کا سورج، چراغ. ان کے عالم بڑے، ان کے والد صاحب بڑے عالم تھے، معقول اور منقول کے کیا تھے؟ ماہر تھے. اپنے والد صاحب سے بھی انہوں نے کچھ پڑھا. ان کی کوئی کتاب ہے؟ خواب ملاقات ہوئی نا مصنف کو پوچھ لوں میرا. ہاں اچھا بہرحال ان کا نام وغیرہ آ گیا ذہن کے اندر، پیدائش، نام و نسب آ گیا. نام نسب کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ رشحات عین الحیات ایک کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حیات. فارسی میں ہے شاید میرے خیال میں. کیا نام ہے؟ رشحات عین الحیات، یعنی آب حیات، یہ زندگی کا جو چشمہ ہے، عین الحیات، زندگی کے چشمے سے چند چھینٹیں. مثال رشحات عین الحیات کا یہ مطلب ہے چند قطرے اس کے، چند چھینٹیں. کتاب کا نام ہے رشحات عین الحیات. اس میں فارسی میں انہوں نے کوئی حالات لکھے ہیں، اور ان کا نام ہے، مشہور ہے وہ مولا صفی کے نام سے. مشہور کے نام سے ہے، مولانا نہیں، مولا الشہیر بالمولا الصفی. اور ویسے وہ ہیں علاء الدین، کیا؟ علاء الدین واعظ کاشفی. علاء الدین واعظ کاشفی الشہیر بالمولا الصفی. انہوں نے لکھا ہے اس میں. اس کے علماء نے پھر تعریف یعنی عربی بنائی ہے آگے، فارسی میں ہوگی شاید. تو بہرحال یہ کہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی کی نسل سے تھے. مولانا عبد الرحمن جامی کس کی نسل سے تھے؟ بن حسن الشیبانی. معلوم نہیں ابھی حنفیہ کے جو امام مشہور کس کی نسل سے تھے؟ امام محمد بن الحسن الشیبانی کی نسل سے تھے. امام محمد کے متعلق ایک کتاب ہے بلوغ الامانی، بلوغ فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی. ٹھیک ہے، حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی. ٹھیک ہے، وہ تقاضی اور قاضی کا وزن برابر کیا. حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی. لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر، نظر تے ظفر. یہ لکھی انہوں نے علامہ زاہد القوسری رحمۃ اللہ نے، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پائے کے عالم تھے. پچھلے سال شاید میں نے تذکرہ کیا تھا ان کا. سمجھا رہی بات؟ ان کی وہ کتاب تھی نا، وہ صفحات البرہان علی صفحات العدوان، بھائی آپ کو دلیل کے تھپڑ. صفحات یہ دورے کے دوران شاید بندے نے بتایا تھا. صفحات البرہان، صفحات عین دلال، صفحہ معنی تھپڑ، صفحات البرہان دلیل کے تھپڑ، علی صفحات العدوان، علی صفحات العدوان زیادتی کے صفحات پر. یعنی کسی نے غلط لکھا تو اس کے پر دلیل کے تھپڑ اس کو مارا، رد کیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے تھے. یہ ان کا نام و نسب آ گیا. پیدائش
مولانا عبدالرحمن جامی کے والد صاحب جو تھے پہلے اصفہان رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ اصفہان. یہ مشہور علاقے تھے اصفہان، خراسان مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اصفہان ایک صوبہ ہوگا، آج کل شاید ایران یا تاجکستان اللہ جانے کون سے علاقے میں. ٹھیک ہے، اصفہان میں رہتے تھے. تو کسی کوئی حادثہ پیش آیا، جیسے گڑبڑ ہو جاتی، کبھی حکومت بدل جاتی، کبھی کچھ ہو گیا مثال، تو بہرحال کوئی حادثے کے وقوع کی وجہ سے جام منتقل ہو گئے. کہاں منتقل ہو گئے؟ جام جو ہے یہ خراسان کا قصبہ ہے. خراسان میں ایک وہ ہے مطلب کوئی دیہات ہے. خراسان بڑا صوبہ ہے. خراسان میں ایران، تاجکستان، یہ ان میں سے کوئی علاقہ ہے. ایران کا بھی کچھ علاقہ لگتا ہے خراسان کو، افغانستان کا بھی کچھ علاقہ ہے، بلوچستان کا بھی شاید نقشے میں کوئی کچھ نہیں جائے، وہ بھی کچھ علاقے آتے ہیں. اور ادھر سے وہ 6 ریاستیں نا تاجکستان، ان کا بھی کچھ علاقہ لگتا ہے. تو حدیث میں جب وہ ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے، کہ آج کل وہ نقشے بدلے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، تو بہرحال خراسان ہی کا علاقہ ہے جام. چھوٹا سا گاؤں ہوگا، چھوٹا سا کوئی گاؤں ہوتا، تو یہاں پر یہ وہ شفٹ ہو گئے. یہاں پر ہو گیا شفٹ ہو گئے ان کے والد صاحب. تو اس لیے بوقت عشاء سن 817 ہجری میں ملا عبدالرحمن جامی نے ایک علم و فضل کے گھرانے کے اندر اپنی آنکھ کھولی بوقت عشاء میں. وقت عشاء میں تو بات سمجھ آ گئی. تو بوقت عشاء کی پیدائش ہے، سن ان کا پیدائش کیا ہے؟ سن 817 ہجری، یعنی 9ویں صدی ہجری کہلاتی ہے. 800 مانا 9ویں صدی، اس لیے کہ 800 سال گزر گئے نا، تو 9ویں صدی ہجری شروع ہو گئی ہے. یاد کر رہا ہوں، سن 817 23 شعبان 817 ہجری کے اندر جو ہے ان کی کیا ہوگی؟ پیدائش ہوگی بوقت عشاء کے اندر. کون سے علاقے میں؟ جام کے اندر، جو خراسان کا ایک چھوٹا سا کیا ہے، دیہات وغیرہ ہے، قریہ بستی ہے. ٹھیک ہوگی، اس لیے نسبت کر کے نہیں کیا کہتے ہیں؟ جامی. شعبان ہے، رجب بنائی کھڑا ہے 23 شعبان کو، 23 شعبان کو. اور باقی وفات بھی ان کی ابھی سے بتا دوں آپ کو، 18 محرم 898 ہجری. کیا ہے؟ 18 محرم 898 ہجری لکھی ہوئی ہے، غلط نہیں ڈسنا میرا. اچھا 18 کتنے سال پڑھ دی عمر؟ 81 برس. ٹھیک بتا رہا ہے. ان کی تاریخ وفات ہے ومن دخلہ کانا آمینہ. وہ اس کو حروف نکالو یہی بنے گے 898 ہجری. تو بہرحال 18 محرم الحرام پہلا جو سال کا مہینہ ہے، 18 محرم الحرام سن 898 ہجری میں ان کی کیا ہو گئی ہے؟ وفات ہو گئی. اب کہاں پر ہوئی وہ بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال ابھی اس کو سمجھیے. یہ پس منظر سمجھ گئے ہو. ان کے والد صاحب پہلے کہاں رہتے تھے؟ اصفہان میں. پھر کسی حادثے کے موقع پر کہاں شفٹ ہو گئے؟ جام میں. جام جو ہے یہ ایک بستی کا نام ہے، اور اس کا جو صوبہ ہے بڑا سارا، اس کا نام کیا ہے؟ ملک. آج کل کے اعتبار سے تو ملک کہا جائے گا، اس زمانے میں صوبہ تھا. اس زمانے میں صوبے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے. یہ شام عراق کے صوبے ہیں، ملک نہیں تھے. مسلمانوں کی حکومت ہے نا، تو ایک صوبہ وہ ہے. ملک تو پوری خلافت تھی نا پوری، سمجھے. تو آج کل کے اعتبار سے ملک سمجھو، ملک خراسان. اس وقت کے اعتبار سے صوبہ خراسان، سمجھ گئے. اچھا جام. اس کے بعد ان کے والد صاحب پھر شفٹ ہو گئے کہاں پر؟ ہرات میں. ہرات بھی خراسان ہی کے اندر ہے. کہاں شفٹ ہو گئے بھائی؟ عراق کا وجہ ہرات. آج کل ہرات افغانستان میں، یہ بات ہے. جام بھی آج کل میرے خیال میں افغانستان میں شاید، اور ہرات پکا افغانستان میں. ہاں، دو چشمی ہے، را الف اردو میں گول تا لمبی تا لکھتے ہیں، اور عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ گول تا. ہرات کی کیا لکھتے ہیں ہمیں؟ گول تا. اور ویسے اردو کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ لمبی تا. ہرات. ٹھیک ہے، پرانا شہر ہے، ابھی موجود ہے افغانستان میں ہے. تو ان کے والد صاحب جام سے کہاں شفٹ ہو گئے؟ پھر ہرات چلے گئے، اور وہاں پر مدرسہ نظامیہ تھا، وہاں پر مقیم ہوئے، وہاں سبق پڑھاتے ہوں گے. کہاں پر مقیم ہو گئے؟ پھر مدرسہ نظامیہ میں، ہرات کے اندر جو واقع تھا. اب پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ اب ملا عبدالرحمن جامی صاحب نے پڑھا کیسے ہے؟ تو ابتدائی صرف و نحو کی کتابیں تو اپنے والد صاحب سے پڑھی ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ ہرات میں پڑھی تھی یا جام میں پڑھی تھی. بہرحال سمجھتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے مدرسہ نظامیہ میں پڑھی ہوں اپنے والد صاحب سے. بہرحال اپنے والد صاحب سے پڑھ لینے کے بعد جو باقی مراحل ہیں نا، وہ مدرسہ نظامیہ میں انہوں نے وہ کیے ہیں. پھر بعد میں ایک اور شفٹ ہوں گے، بعد میں بتاؤں گا. پھر میں بھائی مرتب سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ وہ اصل میں یہ جو ایک کتاب ہے وہ اردو میں چھپی ہوئی ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے. ظفر المحسنین باحوال المصنفین، درس نظامی کی کتابوں کے جو مصنف ان کے حالات اردو میں. الصبح النوری کے جو مصنف ہے نا مولانا حنیف گنگوئی صاحب، انہوں نے. لیکن یہ کہ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کرتا ہوں، میں نے پھر عربی کے وہ نکالی الفوائد البہیہ، الفوائد فی تراجم الحنفیہ. حنفی علماء کے جو تراجم جمع ترجمے کیے، سمانے کو کہتے ہیں، سیرت کو، سمانے کو، حالات زندگی کو. تو حنفی اور جو علماء ہیں ان کے حالات زندگی تھے اس میں
الفوائد البہیہ مفید فوائد، یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، ایک تو مولانا ابوالحسن ندوی کے والد ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے تراجم کے حوالے سے، وہ کل میں اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ نور الانوار کے سبق میں پرسوں کو، ٹھیک ہے. فی الحال وہ ہے نزہۃ النوازر و بہجت، وہ کل آئے گا. یہ اس کا نام ہے، یہ آپ کتاب کا نام کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ابھی تاریخ کے حوالے سے کسی عالم کے حالات دیکھنے ہو، حنفی عالم کے پرانے علماء کے، تو اس میں آپ کو مل جائے گا. علامہ عبدالحی لکھنوی اس کے مصنف ہیں. کون؟ اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھے ان کی بہت ہی عالم مورخ بھی تھے اور عالم بھی زبردست ہے، عربی ان کی زبردست ہے، ٹائٹ ہے. الفوائد البہیہ، الفوائد فی تراجم الحنفیہ، تو اس میں نے پھر ملا جامی کے حالات دیکھے ہیں، وہاں پر بھی لکھے ہوئے. اور سمجھیے بات کو، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی شاید میں نے کہیں سے دیکھا تو مجھے یاد نہیں بہرحال. تو میں نے ذرا اس کو مرتب چند چیزوں کو نا ذرا مرتب کی، جو مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک دو مسٹیک مجھے اس میں نظر آئی، تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا اس کو اصلاح کر کے آپ کے سامنے وہ پورا نقشہ آ جائے، ترتیب کے ساتھ آ جائے. اب آپ کو چیز واضح ہوگی، ان کے والد پہلے کہاں تھے؟ اصفہان، پھر کہاں شفٹ ہو گئے؟ جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اس کا پھر کہاں چلے گئے؟ ہرات میں، وہاں مدرسہ نظامیہ میں آگے مقیم ہو گئے. اب ملا عبدالرحمن جامی پیدا تو ہوئے تھے جام میں، ابتدائی کتابیں پڑھی صرف و نحو کی اپنے والد صاحب سے، کہاں پڑھی ہے معلوم نہیں ہے، جام میں پڑھی ہوں گی یا پھر مدرسہ نظامیہ میں ہرات میں آگے پڑھی. اچھا، اس کے بعد ملا جامی تھے چھوٹی عمر کے، لیکن وہ مولانا جند الاصولی، مولانا جند فوج کو کہتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں جندی نام ہوگا، الاصولی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. مولانا جند اصولی، مولانا الاصولی میں نے اصولی علم اصول میں ماہر ہوں گے، اس لیے شاید نام کا الاصولی میں نے الماہر فی علم الاصول، سمجھ لو. تو مولانا جند الاصولی کے سبق میں حاضر ہوئے. کس کے سبق میں حاضر ہوئے؟ اپنے والد صاحب صرف نہ پڑھ لینے کے بعد مولانا جند الاصولی کے سبق میں حاضر ہوئے. وہ پڑھاتے تھے طلباء کو شرح مفتاح. یہ مفتاح غالباً وہی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جو فساد بلاغت کے حوالے سے، اس میں بلاغت کا بھی ہے، دو اور علوم بھی ہے، کوئی ذہن میں نہیں ہے، شاید وہ علامہ سکاکی کی، اللہ جانے کس کی ہے، ٹھیک ہے. تو بہر علامہ جند الاصولی پڑھاتے تھے شرح مفتاح. کیا پڑھاتے تھے؟ مفتاح کی بھی آگے شرح طلباء کو. اور علامہ ملا جامی جو تھے یہ صغیر السن، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے ابھی، اس کے باوجود یہ سمجھ جاتے تھے، اس کے باوجود یہ سمجھ جاتے تھے، شرح مفتاح سمجھتے تھے، یعنی شروع سے مطلب کیا تھے، صحیح انسان تھے. اب یہاں ایک جملہ لکھا ہے، وہ ظفر المحسنین، وہ جو یہاں پر غلط ہے، کہ انہوں نے کہا ان تعریف میں ان سے آج تک یہاں پر کوئی ان سے جید الطبع شخص نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. وہ فوائد وہاں سے پتہ چلتا ہے نا، عربی کتاب ہے، اصل ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ اردو ترجمے میں یہاں یہ چیز غلط ہے. تو سمجھا رہی بات؟ اچھا، مولانا جند الاصولی کے بعد جو ہے اب دو علماء کے نام آئیں گے جن کے حلقہ درس میں یہ شریک ہوئے اور ان سے کافی زیادہ علوم انہوں نے وہ حاصل کیے. ایک ہیں خواجہ، کیا؟ ہاں میں نے خواجہ کہہ رہا ہے، خواجہ علی، اب کیا پتہ نہیں کیا ہے، نقش بندی، اللہ بڑے کے ہی بڑا ہے، خواجہ علی، خواجہ شاید نقش بندی ہوگا، خواجہ علی نقش بندی، خواجہ علی جو تلمیذ تھے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ جن نام بھی لکھی ہے سید شریف جرجانی، اعلیٰ درجے کا ذہین آدمی تھا، عالم زبردست قسم کے. سید شریف جرجانی کے شاگرد ہے خواجہ علی نقش بندی. کیا؟ خواجہ علی نقش بندی سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں، ان کے سبق میں شریک ہوئے. اسی طرح جو ہے مولانا شہاب الدین محمد، شہاب الدین لقب کا محمد نام ہے، مولانا محمد جو علامہ تفتازانی کے شاگرد ہے، تلمیذ التفتازانی. یہ تفتازانی اور سید شریف جرجانی یہ ہم اثر ہے تقریباً، کچھ اعتبار سے انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے. سید شریف جرجانی جو تھا یہ تفتازانی سے کچھ نیچے ہے، ذرا برابر ہلکا ہے، نہیں فرق ہے اچھا خاصا. سمجھو کہ یہ سید شریف جرجانی یدی یہ تفتازانی کی تحریر میں غوطہ لگا کے وہاں سے موتی لگا کر لاتا، لوگوں اپنے انداز میں پیش کرتا، فصیح بلیغ تھا، سمجھے. لیکن جرجانی وہ تفتازانی کا مقام اپنے وہ ذرا اونچے سے، جلالت شان اس کی زیادہ ہے، سمجھا گی. تو بہرحال یہ کہ شاید یہ ان کا استاد ہوں کچھ علوم میں، علامہ تفتازانی ان کے، صحیح چلے سمجھا گی بات. تو پہلے کن کے سبق میں شریک ہوئے تھے؟ علامہ جند الاصولی کے سبق میں، اور ان سے شرح مفتاح انہوں نے پڑھی اور چھوٹا عمر ہونے کے باوجود اسے سمجھ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود کس کے سبق میں گئے؟ خواجہ علی نقش بندی جو تلمیذ ہے کس کے؟ سید شریف جرجانی کے. اور پھر کس کے سبق میں گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ممکن ہے برابر ہی پڑھا ہو، کہ مولانا شہاب الدین محمد جو تلمیذ ہے جس کے علامہ تفتازانی کے. ان دونوں حضرات کے حلقہ ہائے درس میں، ان کی کلاس میں انہوں نے شرکت کی اور معقول منقول وغیرہ میں ان سے انہوں نے استفادہ کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ملا جامی؟ کون سے شہر میں؟ جلدی بتاؤ. ہرات میں، مدرسہ نظامیہ میں، مدرسہ نظامیہ میں. اب پتہ نہیں یہ اب کی بات ہے کہ بعد کی، لیکن چونکہ زمانے کے اعتبار سے اکٹھی ہے اس لیے ساتھ وہ علاقہ وہی ہے اس لیے بتا رہا ہوں.
ہرات کی بات بتا رہا ہوں، اب پتہ نہیں دوران پڑھنے کے ہے یا پڑھنے کے بعد کی بات ہے واللہ اعلم، ٹھیک ہے. وہ یہ کہ ہرات میں ان کی ملاقات ہوئی شیخ علی کوش جی کوشن جی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، عجیب سا نام ہے کوش جی، سمجھے، کوش قاف کے ساتھ، ہاں کوش جی میرے خیال یہی نام ہے، قاف واو شین ایسا بھی نام ہوتا ہے، کوشن جی یا کہ خوش جی. اچھا بہرحال شیخ علی کوش جی، شیخ علی کوش جی یہ شارح تجرید ہے. تجرید انہوں کتاب نہ ہی سنتے ہوتا اللہ تجرید کوئی کتاب اسی پڑھائی بنی اسی پرانے دور ہے. تو شارح تجرید سے ان کا ہرات کے اندر کیا ہوا، مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا کسی موقع کسی بات پر، نفس قدسی پر. کس پر مناظرہ ہوا؟ اب میں اسے دیکھ رہا ہوں نفس قدسی کیا بلا ہے، بس یہاں تو واقعی لکھا، پھر میں نے ذرا دیکھا تو مجھے چیٹ جی پی ٹی بھی تفصیل مل گئی، پھر تھوڑا اس میں بھی دیکھا یہ گوگل شوگل سے دیکھا بھائی نفس کی کئی قسمیں ہیں، سمجھے. ایک نفس ہو جڑا تھوڑے یہاں مشہور ہے بھیا، سمجھے، وہ نفس قائم ہے، نفس قائمہ، سمجھے. ایک اور نفس ہوتا ہے نفس ناطقہ ہوتا ہے، بولنے والا، یہ تو قائم ہے نا کھڑوتا. ایک ناطقہ ہوتا ہے، ایک نفس قدسی ہوتا ہے. نفس قدسی وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے ان چیزیں پاک، اور جیسے انبیاء کا نفس ہو گئے، نفس مطمئنہ سے بھی کہتے ہیں اعلیٰ درجہ والا، تو انہوں نے صوفیاء کی خاص اصطلاح ہے. اور یہ کہ خواہشات والا سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس میں بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کیا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اپنی چیزوں کا، اس کو بندے کو فنا ہو جاتا ہے کوئی ایک اعتبار سے، سمجھیے آخری درجہ ہے کوئی جو اس کو مل سکتا ہے، سمجھے. تو یہ نفس قدسی اسے کہتے ہیں، نفس پاک، یعنی قدس ہونے پاکی، نفس قدسی. تو اب نفس قدسی اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے یعنی انبیاء کے بعد، اس کے بارے میں گفتگو تھی. کچھ علماء کہتے تھے کہ نہیں ہے، اور جمہور کا مذہب تھا کہ یہ ہے، صوفیہ کا مسئلہ. تو ملا جامی کہتے تھے کہ نفس قدسی موجود ہے، اور وہ کہتے تھے شارح تجرید کہتے تھے ملا علی کوش جی کہ یہ نہیں ہے. تو ان سے مباحثہ کیا اور ان پر غالب آ گئے، مناظرے میں ان پر کیا آ گئے، تھوڑی کتابیں نے مصنفین اور سارے غالب ہم سے، فکر نہ کرو، سمجھے. تو لہٰذا شارح تجرید پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے طلباء سے کہنا پڑا، ملا علی کوش جی کو اپنے طلباء سے کہنا پڑا کہ ان نفس القدسی موجود فی هذا العالم، کہ نفس قدسی جو ہے اس دنیا میں موجود ہے. اقرار کرنا پڑا کہ وہ واقعی اس دنیا میں کیا ہے، موجود ہے. ہرات کی بات ختم ہوگی. اب ملا جامی نے سفر کیا، یہاں سے نکلے، یہاں سے سمرقند کی طرف. کہاں سفر کیا؟ اب کیا ہاں سمرقند کا جو ہے انہوں نے کیا کیا، سفر کیا. اب سمجھا رہی بات کیسے کہاں سے کہاں گئے ہیں، میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، تمہیں وہاں سے ترتیب سے آپ کو نہیں ملے گا، اردو پہ جب دیکھتے رہو. بھائی ہرات جو بیٹھے انہوں نے ہرات ہے یعنی اتنے سارے واقعات کتابیں پڑھ لی ہیں. تو ہرات سے اب جا رہے ہیں، ہرات سے اب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اب؟ سمرقند. اب ہمارے سامنے نقشہ نہیں کیا ہم بتائیں، سمرقند آج کل میرے خیال میں کہ تاجکستان میں، پتہ نہیں ایران میں کس میں ہے، بخارا اور سمرقند مشہور علاقے ہیں، اسلامی تہذیب کے مشہور. تو یہاں اور علم طبقہ ہے، علم و فضل، فقہ بھی تھا، ایک دوسری چیزیں ہاں جیسے کوفہ وغیرہ رہا، یہ بھی تھا اسرائیل، مصر وغیرہ عراق، یہ بھی تھا. سمجھا گئی بات. تو بہرحال کہاں پر چلے گئے؟ سمرقند چلے گئے. وہاں تھے قاضی موسیٰ رومی. کون؟ قاضی موسیٰ رومی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے درس میں جا کر یہ کیا ہوئے، شریک ہوئے، ان کے بھی شاگرد بنے. اللہ نے پڑھا کیا یہ تو نہیں پتا، بہرحال کتابیں پڑھی ہوں گی معقول منقول وغیرہ. قاضی رومی، قاضی قاضی موسیٰ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں شریک ہوئے، قاضی موسیٰ رومی رحمۃ اللہ کے درس میں، اور پہلی ملاقات میں ان سے مباحثہ کیا. یہی سبق میں ہوتے تھے، لیکن طالب علم سوال جواب اس دور میں کرتے اتنے ذہین طالب علم ہوں گے کہ بعض کا استاد پر بھی کہا رہتے مباحثے میں غالب آ جاتے. سمجھا گی بات. تو پہلی ملاقات میں ان سے کیا کیا، مباحثہ کیا، اور ان پر غالب آ گئے. اور ان پر کیا آ گئے، اب یہ نہیں لکھا وہ کس موضوع پر تھا مباحثہ، بھارت سمجھے، جہاں نہیں استاد ہے انہوں نے بھارت. تو غلبہ علیہ کیا آ گئے، ان پر اپنے استاد صاحب سے انہوں نے مناظرہ مباحثہ کیا پہلی ہی ملاقات میں، اور ان پر کیا آ گئے، غالب آ گئے. اور یہ قاضی موسیٰ رومی جو تھے اپنے شاگرد ملا جامی کی بڑی تعریف کرتے تھے. کہتے تھے یہ جملہ جو انہوں نے اردو والوں نے اوپر کے متعلق لکھ دیا تھا ملا جند رسولی کے بارے میں، انہوں نے کہا جملہ، اور یہ بعد میں کہا جب یہ ملا جامی اپنے علوم وغیرہ سے آراستہ ہو کر یہاں پہنچے نا، بالکل تکمیل کے سمجھو سال ہیں ان کے، آخری سالوں میں بالکل آخر میں آئے ہیں. سمجھا رہی بات، سمجھو یہ جیسے یوں سمجھو آج کل کے اعتبار سے کوئی بیزاوی مزاوی پڑا ہوا اور وہاں پر جائے سر. اچھا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جب سے سمرقند بنا ہے شہر، منذ ان قام یا منذ بنائے سمرقند، یہاں پر ہمارے پاس ملا عبد الرحمن جیسا جید الطبع یعنی ذہین آدمی ہمارے پاس نہیں آیا. فی ما جاءنا مثل یا منذ ان قام سمرقند ما جاء مثلہ فی جودۃ الطبع، فی جودۃ الطبع یعنی ایس جیسا جید اچھی طبیعت والا مراد ہوگا، زیرک اور ذہین آدمی اس جیسا ہمارے پاس نہیں آیا جب سے سمرقند ہوا ہے، یہ جب سے میں سمرقند آیا ہوں. مثال سمجھا گی بات. انہوں نے کیا کہا کہ جب سے سمرقند بنا ہے، جب سے سمرقند شہر
بنا ہے یہ جب سے میں سمرقند کے اندر موجود ہوں تب سے ملا عبد الرحمن جامی جیسا جید الطبع، جیسا جید الطبع، یہ لفظ نہ یاد ہو تو مطلب ذہین آدمی جو ہے میں نے نہیں دیکھا، یہاں پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اچھا جی، بہرحال ملا عبد الرحمن جامی نے تکمیل کر لی، علوم عقلیہ علوم نقلیہ سے فارغ ہو گئے۔ جب فارغ ہو گئے خواب دیکھا، اب وہ جا رہے ہیں تصوف کی طرف جا رہے ہیں ہم کو لے کر، اب ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے باطن علوم کی طرف، سمجھا رہی بات ہے؟ تو ظاہری علوم سے جب فارغ ہو گئے تو خواب دیکھا، خواب میں کوئی بزرگ ان سے کہہ رہا ہے اتخذ حبیباً، اتخذ یہدیک الی الحق، غالباً یہ لفظ ہے، اپنے لیے کوئی ایسا دوست بنا لو جو آپ کو حق کی طرف کیا کر دے، ہدایت دے۔ اتخذ حبیباً یہدیک الی الحق، ایسا کہ اپنا کوئی دوست بنا لو، مطلب وہ اشارہ تھا کوئی صوفی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، مطلب اتخذ ایسے دوست سے بیعت سے بنا، ایسا دوست بنا لو جو آپ کو حق کی طرف لے جائے، جو آپ کو ہدایت کر دے حق کی طرف۔ اتخذ حبیباً یہدیک الی الحق کو یاد کر لو گے، اتخذ حبیباً یہدیک الی الحق۔ تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو بڑا اثر ہوا ہے، تاثر کثیرا، جب تاثر ہو تو لہٰذا یہ سمرقند سے کہاں آ گئے اب نہ، وہ جو پہلے نام لیا تھا وہ کیا تھا اللہ کا، وہ بڑا جو مین علاقہ تھا خراسان آ گیا۔ خراسان میں بہت سارے علاقے ہیں، جام بھی اس میں آتا ہے، ہرات بھی اس میں آتا ہے، اور اللہ جانے کون سا علاقہ، یہ علاقہ نہیں ذکر کیا، صوبہ ذکر لکھ دیا، تو لہٰذا یہ سمرقند سے خراسان چلے گئے۔ سمرقند سے کہاں چلے گئے؟ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی کی خدمت میں، اس کی یہ نام آپ نے شاید بزرگوں سے سنا نا، ان کی یہ شاید یہاں پر کسی کا نام ہے، وہ ہرات کے ہیں شاید، وہ خواجہ عبداللہ انصاری ہرات کے یہاں کسی کا نام لکھا ہوا ہے، پر وہ ملا عبد الرحمن جامی کے آسے پاسے کے علاقے کے ہیں، سمجھے ان کے آگے۔ بہرحال خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کے کچھ واقعات بزرگ سنایا کرتے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احراری نہیں کہنا، احراری تو آج کل کہتے ہیں نا مجلس احرار کے، احراری اسے کہتے ہیں جو مجلس احرار کا۔ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی، خواجہ ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان کی صحبت مستفید ہوئے۔ اس لیے ایک اور شیخ کا نام ہے شیخ سعد الدین کاشغری، کاشغر علاقہ نا، ایک ہو مسلم نیل سے کیا ساحل کاشغر تک، اللہ نے کیا وہ شیر علامہ اقبال، ہاں تاب خواہ کی کاشغر، ٹھیک ہے۔ اچھا تو بہرحال شیخ سعد الدین کاشغری ان سے بھی صحبت سے مستفید ہوئے، اور اسی طرح کون سے بزرگ بتائیں، خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی، اور ان کی برکت سے جو ہے یہ سلسلے نقشبندیہ میں تھے۔ وہ چاند ایک دو بتاتے ہیں، پتہ نہیں خاموش مولانا خاموش صاحب ہے، کوئی نظام الدین خاموش، ان کے بعد کوئی ایک اور واسطہ ہے، پھر وہ آتے ہیں خواجہ نقشبند، بزرگ کا نام کیا ہے، کوئی نام ان کا کچھ اور ہے، تو نقشبند ان کا شاید کوئی نسبت اللہ جانے کا، نقشبند وہاں سے نسبت چلتی ہے، تو خواجہ بہاؤالدین، خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے وہ نام ان کا، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین نقش وہ 2-3 واسطوں سے ان تک پہنچتے ہیں، تو ان کے مرید کے خلیفہ کے خلیفہ اس طریقے سے۔ تو بہرحال کہ سلسلہ نقشبندیہ میں کیا ہو گئے، بیعت ہو گیا، اور ان کو خلافت بھی مل گئی، بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوا، بڑے فضل اور کمال والے ہوئے، سمجھا گی؟ اب یہ عالم بھی بن گئے، فاضل بھی ہو گئے، اور صوفی بن گئے، پیر بھی بن گئے، ٹھیک ہے، ملا تو ہے۔ اب 1877 ہجری میں انہوں نے حج کیا، 1877 ہجری میں انہوں نے کیا کیا، 1877 ہجری سے، 877 ہجری میں انہوں نے کیا کیا، 400 سال بعد کی چپ کا نام مراد ہے ہاں 877 ہجری میں انہوں نے کیا کیا، حج کیا، اور پھر جب حج کیا تو پھر وہاں جب گئے وہ ویزے چیزیں ہوتے تھے، شام بھی گئے، دمشق، حلب، ادھر ادھر شام کی جو شہر تھے وہاں کے علماء سے ملے، وہاں کے علماء نے وقرہ علماء، تو وہاں کے علماء نے ان کی کیا کی، تعظیم کی، وہاں کے علماء نے کیا کی، کیا تعظیم کی، سمجھے، ان سے استفادہ وغیرہ بھی بہرحال سے کیا ہوگا۔ اچھا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، فارسی سے زیادہ ان کا ذوق تھا نا، فارسی عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی، فارسی میں ان کا منظوم کلام بہت سارا موجود ہے، شاعر تھے چونکہ۔ اب مجھے وہ شعر سے سیدھی بات ہے کہ مجھے اس سے وہ نہیں ہے، بالکل شعر سے مجھے مناسبت بہت ہی کم ہے، خصوصاً فارسی مرسی سے۔ تو ان کا وہ مولانا حنیم ندوی صاحب کہتے ہیں کہ کتابیں باقاعدہ دیوان جامی کے نام سے شائع ہو چکے، اس میں مختلف یوسف زلیخا فلاں 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 اس میں وہ چیزیں ہیں، کوئی نعتیں ہیں، کوئی نظم ہے، کوئی کلام ہے، کوئی جیسے مثال کے طور پر۔ تو ایک وہ تھا شعر بڑا بہترین، میں آپ کو پڑھ کے وہاں سے دے کے سنا سکتا، مجھے زبان ہی نہیں آ سکتا، سمجھے۔ اس میں وہ تھی ایسی بات کہ ہم ذئاب فی ثیاب او ہم ثیاب فی ذئاب، کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بندے جو ہے نا، یہ شعر بڑا بہترین ہے، میں پہلے پڑھ نہیں رہا تھا، میں کہ چلو پڑھ ہی لیتا ہوں، کیا ہے یہ کہاں چلا گیا بھائی، گم گیا۔ اس میں انہوں نے کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا، جلدی آ جا۔
چلو سنا دو تمہیں. دوسرا شعر عربی کا ہے، دوسرا مصرع بیچ میں فارسی ہوتی، بیچ میں عربی گھسیٹ دیتے ہیں، وہاں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جلدی آ جاؤ. ہاں یہ شعر ہے بھائی. وقال فی ذم ابناء الزمان، یعنی مطلبی بندے ہوتے ہیں نا، زمانے کے یار، زمانے کے بیٹے، مطلب کیا مطلبی بندے، وقتی اپنی وہ نکالتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا شکل ایشاں شکل انسان، شکل انسان، شکل ایشاں شکل انسان، ان لوگوں کی شکل انسان جیسی بظاہر آپ کو شکل ایشاں شکل انسان، فعل شاں فعل سبا، لیکن ان لوگوں کا جو افعال ہیں وہ درندوں والے ہیں. شکل انسانوں کی، افعال کس کے؟ درندوں کے. سمجھے؟ ہم ثیاب فی ذیاب او ذیاب فی ذیاب، وہ کپڑے ہیں کس کے؟ وہ کس کے کپڑوں میں؟ وہ لباس میں. گویا کہ ذیاب ذیبن کی جمع، کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑیے، بھیڑیے کے لباس میں ہیں یا لباس کے بھیڑیے میں ہیں، یعنی دونوں طریقے سے انہوں نے کہا ہوا ہے. ہم ذیاب فی ثیاب، وہ کپڑوں میں بھیڑیے ہیں یا بھیڑیوں میں کپڑے ہیں. مطلب یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے، مطلب انسان کی شکل بھیڑی ہے، مقصد اس کا یہ بھیڑیوں جیسا لباس. شکل ان ایشاں شکل انسان، فعل شاں فعل سبا، فعل شاں فعل سبا. ہم ذیاب فی ثیاب او ثیاب فی ذیاب، ہم ذیاب فی ثیاب، وہ بھیڑیے ہیں کپڑوں کے اندر، او ثیاب، یہ کپڑے ہیں کس میں؟ بھیڑیوں میں. سمجھے؟ او ثیاب فی ذیاب. یہ شعر آپ کو میں نے سنا دیا. تو بہرحال مختلف قسم کی ان کی وہ ہے نظمیں وغیرہ موجود ہے. یہ جو یوسف زلیخا ہے نا، یہ مثنوی کی طرز پر شاید ہے، کوئی منظوم کلام ہے، اور اس میں ایک نعتیہ کلام بھی ہے. اس میں کیا ہے؟ نعتیہ کلام بھی ہے. انہوں نے کوئی خاص نعت لکھی تھی، مشہور بھی ہے وہ واقعہ، میں آپ کو سناتا ہوں. وہ واقعہ شاید لکھا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا اپنے کسی اس میں، ان کے اپنے والد صاحب کے حوالے سے، کہ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی نا، بڑی زبردست قسم کی، بڑی فارسی میں تھی، اتنی زبردست اور اتنی کوئی کہ سوز والی ان کی نعت تھی. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جب حج پر جاؤں گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، یہ مجھے معلوم نہیں، ادھر نے ایک دو جو شعر لکھے ہیں وہ زی مہجوری والے لکھے ہیں، پوری انہوں نے لکھی نہیں ہے. آپ پتہ ہے ایسی کوئی تھی. تو بارے میں آپ کو دو چار شعر میں بھی سنا دوں گا، جو مجھے سمجھ میں آئے گی ترجمہ کر دوں گا. تو بہرحال یہ کہ وہ جو تھا نا، انہوں نے وہ نظم لکھی ہے، ارادہ تھا کہ وہاں روضے پاک پر جا کے پڑھیں گے. حج سے جب فارغ ہوئے تو ارادہ کیا مدینہ منورہ جائیں، روضے پاک پر حاضری دینے کی نیت سے روانہ ہونے لگے. امیر مکہ نے خواب دیکھا، مکہ کے جو اس وقت امیر تھا، اس نے مکہ امیر مکہ نے، جو مکہ میں دیتا تھا، امیر مکہ نے خواب، اللہ بندہ توجہ کر رہے تھے، امیر مکہ نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو مولوی عبد الرحمن جامی، ملا عبد الرحمن جامی ہے، یہ میرے روزے پر حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے، اسے روکو، اسے نہیں آنے دو. چنانچہ وہ خواب اٹھا ہوئی، اس نے ان کو روک دیا. پہلے تو ایسے رسمین روکا نا، بھی مولوی ہے چلو، تو لیکن ان پر شوق اور جذب اس قدر غالب تھا کہ یہ خفیہ طور پر رات کو مثل جیسے کہ ٹائم کی چل دی ہے، یعنی ان کو کیا خبر ہوگی میں چلتا ہوں. ان کو پھر زیارت ہو گئی امیر مکہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب میں کہ وہ آ رہا ہے ملا عبد الرحمن جامی، اسے روکو، اسے نہ آنے دو. تو ان کو پتا، اس نے بندے دوڑا دیے، ان کو پکڑا اور سختی کی، جیل خانے میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ جیل میں ڈال دیا. تیسری مرتبہ پھر جو ہے ان کو خواب میں زیارت ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس نہیں کہا تھا کہ کوئی مجرم شخص نہیں ہے کہ جس کو روکا جا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہوتا کہ یہ میرے روزے پر حاضر ہو گئے. ایک نعت اس نے تیار کی جو اس نے آ کر وہاں پر پڑھنی تھی. اگر یہ وہاں پر آ کے نعت پڑھتا تو پھر قبر مبارک سے ایک ہاتھ نکلے گا، ٹھیک ہے، جس کو یہ مثال مسافر کرے گا، جسے عوام الناس ایک فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا واقعہ رونما نہ ہو، اس لیے میں روک رہا ہوں. باقی بندہ واقعی جو ہے وہ عاشق صادق ہے، نیک آدمی، تو لہٰذا پھر انہوں نے اس کو جیل سے رہا کیا، اس کا اکرام کر کے اسے رخصت، پھر وہاں سے انہیں رخصت کیا واپسی. سمجھے؟ ایسے یہ واقعہ بات لکھا. یہ مماتی نہیں مانتے، یہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ بھی نہیں مانتے، حالانکہ واقعہ ایک ہوا تو آج ہوتا ہے، یہ خواہ مخواہ اس کی تنقید کرتے ہیں. سمجھے؟ اب جو باتیں رہ گئی ہیں ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا جامی جو ہے یہ تخلص ہے. تخلص سمجھے نا، وہ شعروں میں خاص نام ہوتا ہے. سمجھے؟ اب یہ کیوں تخلص پڑا ہے؟ ایک تو جام کے علاقے کی نسبت ہے، ایک اور بھی وجہ ہے، انہوں نے شعر میں بیان کیا. مولدم جام، مولدم میرا مولدم جام ورش ہے قلمم. اور ادھر توجہ کر، مولدم جام ورش ہے قلمم، ورش ہے جرعہ جام شیخ الاسلامی است. ٹھیک ہے. اور تھا لا جرم در، میں نے یاد کرنے کا لا جرم در جریدہ اشعار بدو مانا تخلصم جامی است.
ٹھیک ہے. مولدم جام، میرا پیدائش کی جگہ جام ہے، میری پیدائش کی جگہ ہے جام شہر، جام قصبہ ہے، اس لیے میں جامی ہوں. اور وہ رشح قلمم، میرے قلم سے نکلنے والے الفاظ. رشح اصل میں کہتے ہیں لفظی معنی قطرے کا بھی جو ہوتا ہے نا، پسینے کا، وہ ایک ٹپکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، چھینٹا. میرے قلم کی جو چھینٹا، مطلب میرے قلم سے نکلنے والے جو علم اور فیوز ہیں، یہ مطلب ہے. رشح قلمم، میرے علم سے نکلنے والے علوم جو ہے وہ کیا ہے. جرعۂ جام شیخ الاسلامیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ، وہ شاید خواجہ وحید اللہ کی طرف اشارہ ہوگا یا جن کی طرف. شیخ الاسلام کے جو جام ہے، شیخ الاسلام کا جو جام پیالہ، ان کے جام کا ایک گھونٹ ہے، اس گھونٹ میں سے وہ سارے علوم جو نکل رہے ہیں. گھونٹ بھی تھوڑا ہوتا ہے نا، تو ایک گھونٹ میں سے وہ، اس میں سے وہ چھینٹے گوئے کے ظاہر ہو رہے ہیں. مطلب اصل علم ان کا ہے، اس کے بعد اس کے فیوزات نکل رہے ہیں. تو تواضع اس میں کر رہے ہیں نا اپنی طرف ہے کہ وہ ہے کہ میں نے وہ جام جو ان کا جرعہ میں نے جو گھونٹ پیا ہے، ان کا علم بہت زیادہ ہے، میں نے اس جگہ بھی ہے گھونٹ، وہ گھونٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو دے رہا ہوں، تو یہ تمہیں بڑا علم محسوس ہو رہا ہے. سمجھا رہی؟ تو رشح قلمم جرعۂ جام شیخ یہ جام سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام کا جام حقیقی جام مراد ہے کیا؟ اس سے مراد وہ جو علم، وہ فیاض جو انہوں نے ان سے لیا، اس کا وہ گھونٹ جو وہ لے رہے ہیں، یہ اس سے مطلب وہ کنایا ہے. اور جرعۂ جام سے کیا مراد ہے؟ جام مراد ان کا علم ہوگا، ان کی معرفت، ان کا علم. اور جرعہ مراد انہوں نے جو اس سے استفادہ کیا وہ ہے. تو یہ اس میں سے آپ کو آگے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ہے ایک تو جام شہر میں پیدا ہوا، اور نمبر 2 کیا ہے کہ میں نے شیخ الاسلام کی جام سے علم اور معرفت پیا، اور میں آگے لوگوں کو منتقل کر رہا ہوں. شیخ الاسلام کے جام سے پیا، مطلب ان کے علم سے میں نے پیا. تو وہ جام جو ہے یہاں روحانی اعتبار سے مراد ہے، روحانی جام مراد ہے. تو سمجھا رہی بات ہے؟ اس لیے اس اعتبار سے میں کیا ہوں جامع لا جرم. اس لیے کوئی لا محالہ، لا جرم کیا، لا محالہ لازمی طور پر در جریدہ اشعار، اشعار کے مجموعے میں، جریدہ اکٹھا جو مجموعہ ہے، اشعار کے جریدے میں بدو معنی، ان 2 معنی کی وجہ سے تخلصم جامعہ، میرا تخلص کیا ہے؟ جامعہ. صحیح ہے. باقی رہ گئی ان کی تصانیف تقریباً 54 تک پہنچے، جو ان کے عدد کا وہ نکلتا ہے. ملا عبد الرحمٰن کے شاید وہی نکلتے ہیں حروف، ان سب کو جوڑنے میں کتنے بنتے ہیں؟ 54. سمجھے؟ اس کو جوڑیں گے یا پتہ نہیں جامی کو جوڑیں گے، شاید جامی کا بنے گا میرے بات میں. وجہ میں لکھے تو 54 تک یہ اعداد پہنچتے جامی کا. یہ ان کی کرامات میں سے عالم قبیلی کہ جتنے جامی کے حروف بنتے ہیں، جیم کے مثال 4 ہیں، فلاں کتنے، تو جتنے حروف ہیں 54 اتنی ان کی تصنیفات ہیں. 54 ان کی تصنیفات ہیں. ان کے ایک مشہور شاگرد ہیں ملا عبد الغفور. ان کا حاشیہ پہلے پڑھاتے تھے باقاعدہ کتابوں میں نا، جب زیادہ کتابیں ہوتی تھیں نا، پہلے جامی پڑھاتے تھے ملا، جامی کے بعد کیا ہوتا تھا؟ عبد الغفور. میں کون پڑھ، میں عبد الغفور پڑھ رہا ہوں. وہ حاشیہ عبد الغفور تھا. کیا تھا؟ ملا عبد الغفور کا حاشیہ باقاعدہ. وہ الف لام کی قسمت ہے، وہ پتہ نہیں وہ لبان کریں گے بہرحال اپنے استاد کا صحیح حقیقی شاگرد ہے، دفاع کریں گے. ایک بھی شاگرد ہے علامہ اسام الدین، جو ان کا حاشیہ یہاں پر ہے، وہ اعتراض کرتا رہتا ہے خام خواہ. تو میں نہیں کہتا کہ بہرحال ذہن کھلتا ہے، اس سے کوئی چیز ان کی صحیح بھی ہوتی ہے، سمجھے. لیکن ملا عبد الغفور جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اپنے استاد کا دفاع کروں. اور ملا اسام الدین وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں دفاع کر، بس وہی علم کی بات وہ کرتا ہے، چاہے اپنے استاد کی مخالف ہو جائے موافق ہو جائے، وہ علم. سمجھے؟ سمجھا گی؟ تو ملا عبد الغفور لاری، ملا عبد الغفور لاری ہے. لاری اس لیے میں نے اب یہ بھی دیکھنا بھائی لاری کیا بلا ہے. لار اصل میں کوئی جگہ کا نام ہے، اللہ نے کہا وہ سر ہندوستان میں کہاں پر ہے، جگہ دیکھ نہیں سکا، پر لار کی نسبت کر کے لاری کہتے ہیں. تو ملا عبد الغفور لاری نے پتہ نہیں کون سی کتاب کے اندر، اللہ نے کون سی کتاب ہے کہ وہاں پر انہوں نے تقریباً ان کی بہت ساری تصانیف کا ذکر کیا، جس میں ایک تو یہی ہے الفوائد الضیائیہ. اس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ پڑھیں گے کتاب شروع میں، ملا کہے گا میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ الفوائد. ان کے والد ہے نا، ان کا جو بیٹا تھا ضیاء الدین، اس کا نام تھا. ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک بال فوت ہو گئے، دوجا بال ہے ضیاء الدین. اللہ جانے یہ کتنے عرصہ رہے، ان کی آگے اولاد چلی نہیں چلی کوئی پتہ نہیں ہے. تو ضیاء الدین یوسف، ضیاء الدین سے لقب ہوگا، یوسف جان نام ہوگا. تو ان کے لیے کتاب لکھی، اس لیے الفوائد الضیائیہ نام پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ الفوائد الضیائیہ. ہاں پتہ سے لکھی ہے، تو انہوں نے بھی لکھا تاکہ میں ہمارے بیٹے پڑھیں. آج کل تو لکھتے ہیں سارے علماء کے بیٹے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے. اچھا بہرحال تو فرمایا کہ الفوائد الضیائیہ جو ہے اس نام سے انہوں نے لکھی. تو یہ ایک تو یہ کتاب ہے. دوسری جو ہے ان کی کتاب ہے نفحات لوگ پڑھتے ہیں انس، میں آتا ان سے بھی نفحات الانس من حضرات القدس. پورا نام کی کتاب ہے نفحات الانس من حضرات القدس. قدس نفحات الانس من حضرات القدس، قدسی حضرات، نیک لوگ، پاک باز لوگوں کی انسیت اور ان کی معرفت اور ان کی محبت کی جھونکے. نفحت العرب نہیں، عرب کا جھونکا، سمجھے؟ یہ انس کا جھونکا ہے، یعنی ان کی مہکتی ہوئی فضائیں اور ان کے جو خوشبو ہیں وہ یہاں پر. مطلب ایک علماء انہوں نے اصل میں اس میں اولیاء کرام جو ہے نا ان کے حالات وغیرہ کو وہ کیا ہے، وہ لکھا ہے. اس لیے لکھا ہے نفحات الانس من حضرات القدس.
یہ مشہور کتاب اتنی ہے نفاذ العون سے مشہور ہے، لوگ اس کو ان سے پڑھتے ہیں۔ ان سمجھ گئے نا، انسانوں کی خوشبو ہے، پتہ انسان کی کڑی ایجاد خوشبو ہے بھائی، سمجھے؟ نفاذ العون اردو میں ترجمہ ہوئے پڑھا ہے نا اس کے، اولیاء کرام کی حالات ہیں، ملتی ہے، آپ بھی پڑھنا مطالعہ کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مصنف کتنے جو ہے عظیم مرتبے پر کیا تھے، فائز تھے۔ تو سمجھا گی؟ مولانا عبدالرحمٰن جامی عالم بہت بڑے تھے، صوفی بھی بہت بڑے تھے، وہ ٹھیک ہے ہر اعتبار سے صحیح ہے، لیکن علمی اعتبار سے بندہ اختلاف کر دیتا ہے۔ صوفی اعتبار سے بزرگ ہیں، بندہ ادب کا مقام رکھنا ضروری ہے، ادب کا خیال کرنا ضروری ہے، لیکن علمی اعتبار سے بندہ اختلاف کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم اللہ جامی کے متعلق نا حضرت یوسف بن نورین رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے خام خواہ اس میں وہ کرتے ہیں کیا والا یہ اعتراض جواب سے چلتا ہے۔ نحو آپ پڑھتے نہیں، نحو کے لیے آپ شرح ابن عقیل کو داخل کرو نصاب میں، سمجھ؟ شرح ابن عقیل کی وہ صرف مسائل ذکر کرتا ہے، الفیہ ابن مالک، عرب لوگ یہ پڑھاتے ہیں الفیہ ابن مالک اور اس کے بعد شرح ابن عقیل، ان کے مدارس میں وہ پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ کافی معافی بھی نہیں ہونی چاہیے، بس کافی کی جگہ پر ہو الفیہ، الفیہ کے بعد پھر ہو شرح ابن عقیل۔ لیکن بہرحال اس کا ان کی رائے تھی، وہ بھی اپنی جگہ مفید ہے، لیکن یہ اپنی جگہ اس لیے مفید ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے واللہ عالم، جو کہ بعض چیزیں ہم نے اتنے 15-16 سال کے تجربے پر کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، وہ یہ کہ یہ جو اعتراض جواب ہے نا یہ بڑا مفید ہے بعض کا۔ یہ جو ہمارے علماء مفتی طارق مسعود صاحب فلاں یہ نئے چیزوں کے جو جواب دے رہے ہیں، انجینئر ہے یہ مولانا عمران صفدر صاحب ہے، یہ جو پکڑ کرتے ہیں وہ علم میں پختگی ایسے ہی آتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ پڑھو گے نا کتاب تو آپ کو پتہ چلے گا ایک لفظ کے آگے پیچھے سے معترض اعتراض کرتے تھے، پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم نے تو یوں کہا یوں نہیں کہا، معمولی تو عالم کا ذہن ذرا تیز ہو جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض ہونا تو وہ فوراً اس کے لفظ پر دیکھے گا اس نے کیا ایک لفظ کہا اور میں اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ کچھ تو لفظوں کی ہیرا پھیری سے جواب ہوتے ہیں، کچھ طرح سوچ بچار کرنے کی بات ہوتے ہیں، تو بندے میں صلاحیت پیدا رہتی ہے کہ اعتراض کا مقصد اس کا ہدف سامنے آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب۔ ابھی ساری تفصیل تو ہم نے دے دیا ہے، اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر کام بنے گا، ٹائم تو اوپر ہو گیا ہمیں۔